بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل الفلاح اصلاحی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ سب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت ایک بہت مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔ اکثر والدین اولاد کی سرکشی کی وجہ سے شدید دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے بیٹوں کی تربیت کا اہتمام اس طریقے پر کرتا ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند اور رضا کا ہو، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنے بیٹوں میں کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں ان کی تربیت کے معاملے میں تھکا دیتی ہو تو اپنے رب سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرو۔ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ منصور عباسی خلیفہ کے پاس آئے جس دن ان کی خلافت پر بیعت کی گئی تو منصور نے ان سے کہا، اے مقاتل مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو مقاتل کہنے لگے، کیا میں تمہیں اس میں سے نصیحت کروں جو میں نے دیکھا یا اس میں سے جو میں نے سنا؟ تو منصور نے کہا، اس میں سے جو آپ نے دیکھا۔ تو مقاتل نے کہا، سنو اے امیر المومنین، بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے، وہ صرف 18 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے، جن میں سے 5 دینار کا وہ کفن دیے گئے اور 4 دینار سے ان کے لیے قبر خریدی گئی اور باقی دینار ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور حشام بن عبد الملک کے ہاں بھی 11 لڑکے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے ترکے میں ہر لڑکے کے حصے میں 10 لاکھ دینار چھوڑے۔ اللہ کی قسم اے امیر المومنین، میں نے ایک ہی دن عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا، وہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا، اور حشام کے بیٹے کو دیکھا وہ بازاروں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ بستر مرگ پر تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، اے عمر تم اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ چھوڑا ہے، بس اگر وہ نیکوکار ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کا دوست ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوئے تو میں ان کے لیے وہ مال ہرگز نہ چھوڑوں گا جو اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں ان کا مددگار بنے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ عموماً لوگ مال جمع کرنے کے لیے سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد ان کی اولاد کے پاس مال ہوگا تو ہی وہ خوشحال رہیں گے اور امن میں ہوں گے، جبکہ اس سے زیادہ بڑے امان جو کہ اللہ کا تقویٰ ہے اس سے غافل رہتے ہیں تو اپنی اولاد کو تقویٰ کا توشہ نہیں دیتے۔ ایک آدمی جب اپنے کسی بیٹے میں اخلاقی زوال دیکھتا تو صدقہ کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور اس آیت کی تلاوت کرتا۔ ترجمہ، ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کیجیے اور اس سے ان کا تزکیہ کیجیے، اور دعا کرتا کہ اے اللہ میرا یہ صدقہ کرنا اس لیے ہے کہ میرے بیٹے کا اخلاقی تزکیہ ہو جائے، کیونکہ اس کا یہ بگاڑ مجھ پر اس کی جسمانی بیماری سے زیادہ بھاری ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عبادت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے جب وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ کر پاتا، اس کا بیٹا اس کو ستاتا تو وہ رات کو قیام میں سورۃ البقرہ پڑھ کر دعا کرتا اور یوں کہتا کہ اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے، تم مجھ سے قبول کر لے اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی اصلاح فرما دے۔ اپنے بیٹوں کی اصلاح کی نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف عبادت کے ذریعے رجوع کریں۔ اگر انہوں نے تمہاری کوششوں کو مغلوب کر بھی لیا تو وہ تمہاری نیتوں کو ہرگز مغلوب کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اے پروردگار،
ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، آمین۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں امت کا سرمایہ اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔